السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مکی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ جی تمام انبیاء اپنی خبروں میں زندہ ہیں، اس کے بارے میں سعودی علماء کا کیا موقف ہے؟ ذرا بتائیے گا۔ مکی صاحب کا یہ کہنا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور سعودی عرب کے علماء کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کیا رسول اللہ قبر پاک میں زندہ ہیں؟ مکی صاحب کا سب کو لاجواب کر دینے والا جواب۔ مولانا مکی ہوں یا مولانا زکریا ہوں یا اور دیوبندی علماء ہوں، ان کے نزدیک انبیاء یا احناف کا جو موقف ہے نا، بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ قبر میں انبیاء زندہ بھی ہیں اور باتیں سنتے بھی ہیں۔ آپ اگر بولتے ہیں، مطلب مولانا جامی، مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ وہ گئے اور مسجد نبوی میں جا کر انہوں نے 2 بڑے شعر پڑھے، اور شعر پڑھنے کے بعد جب وہ اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے ہوں گے، تبھی تو قبر سے ہاتھ نکلا۔ تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے سلسلے میں سعودی عرب کے علماء کا موقف کیا ہے۔ شیخ صالح الفوزان کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کس طریقے سے جواب دیا جائے؟ یہاں اس حدیث کو کس طریقے سے ان لوگوں کو جواب دیا جائے جس میں کہا گیا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اسی کو دلیل بناتے ہوئے وہ ان سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، اور اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کہتے ہیں کہ زندہ ہیں اور وہ ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور دعائیں جواب بھی دیتے ہیں، جیسے کہ مولانا جامی کا مولانا زکریا نے اپنے فضائل درود میں لکھا ہے اور فضائل حج میں۔ ليس هناك دليل على حياة الأنبياء من الكتاب ولا من السنة، لكن یہاں قرآن اور حدیث میں اس بات کی صریح کوئی نص موجود نہیں ہے کہ انبیاء زندہ ہیں۔ كان الشهداء شہداء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، عند ربهم، احیاء عند ربہم، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ القرآن الأنبياء أولى منهم، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ الانبیاء اولا منہم، انبیاء ظاہر ہیں شہیدوں سے تو بہتر ہیں، ان کا رتبہ اور مرتبہ بلا شک افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اس طریقے سے انبیاء کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، اس سے استدلال لیتے ہوئے کہ شہداء زندہ ہیں۔ هذا هو طريق الاستدلال على حياة الأنبياء۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے قبور کی جو زندگی ہے، اس آیت سے وہ یا اس طریقے سے استدلال لیتے ہیں کہ جب کہ شہید زندہ ہیں تو انبیاء بدرجہ اولا زندہ ہوں گے، کیونکہ شہید کے درجے سے تو بہتر ہے انبیاء، افضل ہیں انبیاء، أنهم إذا كان الشهداء أحيا بنص القرآن، کیونکہ قرآن کریم میں شہداء کا تذکرہ ہے، اس لیے جب شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے۔ فإن الأنبياء أولى منهم بذلك، فهم أحيا، لكن الحياة هذه حياة برزخية۔ لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ بات کی جا رہی ہے برزخی زندگی کی، نہ کہ اس زندگی کی جیسے میں اور آپ زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، صبح و شام کوئی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے، کام کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جب زندہ تھے یہ سارے کام ایسے کیا کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد
اب ان کی اگر زندگی ہے تو وہ برزخی زندگی ہے، من الأمور الآخرة ليست مثل حياتهم في الدنيا. یہاں ان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر والے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مدد کے لیے پہنچتے ہیں، آپ کی دعا بھی اور دست مبارک بھی باہر نکالتے ہیں، منهم الحوائج وهم على قيد الحياة، هم أحياء حياة أخروية. یہ حیات اخرویہ ہے، اس کو زندگی، اس دنیا کی زندگی پر تعبیر کرنا یہ درست بات نہیں ہے، یہ درست موقف نہیں ہے۔ تختلف عن حياتهم في الدنيا. ہماری اس دنیا کی جو زندگی ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا، شیخ صالح الفوزان بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ زندگی انبیاء کی قبروں میں زندگی وہ زندگی نہیں ہے۔ فلا تعلق لهم بذلك والحمد لله. نعم. تو یہاں یہ سوچنا کہ آپ انبیاء کی جو زندگی ہے وہ قبروں میں زندہ ہیں، ان کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روٹین جس طریقے سے آپ دنیاوی زندگی ہے وہ زندگی ہے۔ اللي يصلون في قبورهم شو الدليل على هذا؟ من قال ان الانبياء والرسل يصلون في قبورهم؟ ورد روايه عن موسى عليه السلام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت موجود ہے، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء لیلۃ الاسراء آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا في قبر عند الحفيد الاحمر، لكن الروايه لم تثبت. یہاں اس روایت پر بھی اہل علم نے کلام کیا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ونبه على ذلك الامام ابن كثير في تفسيره وغيره، ابن القيم، هذه الروايه لم تثبت. اس روایت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ لم تثبت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح سند کے طور پر یہ بات ثابت بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انبیاء کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، نہ کہ دنیاوی زندگی ہے۔ اور قرآن کریم میں بالکل اللہ رب العالمین نبی سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور انہیں بھی موت آنی ہے۔ فاما عند اللہ فہم احیاء لانہ اذا کان یہاں اللہ کے نزدیک وہ ان کا جو استدلال ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں تو زندہ ہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہے نا وہ زندگی نہیں ہے جیسے کہ دنیاوی زندگی ہے۔ شاید آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے نا۔ تو یہاں سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ انبیاء کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، وہ برزخی زندگی ہے۔ اس میں اب ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، دست مبارک باہر نکالیے، مجھے مسافہ کرنا ہے، تو یہ صوفیوں کی خرافات ہے بھائی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں محفوظ رکھے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان